میں ہوں نویس ستی اور میرے ساتھ موجود ہیں شمائلہ حیدر۔ ہم بات کریں گے آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، جہاں سے جیسے وفاق میں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی گلگت بلتستان اور اے جے کے میں بھی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ بہت دفعہ بات ہو رہی ہے، عدم اعتماد آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مینیج کیسے ہوتا ہے اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ لیکن گزشتہ اگر جو ٹینیور رہا تحریک انصاف کا، اس میں سداد پرویز الیاس نے پارٹی کو کیسے چلایا، اس پہ بات کریں گے۔ کہ ایک تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ بائی ایئر مظفر آباد کیسے جاتے ہیں، ان کا خواتین کے ساتھ رویہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد ایک لمبی تعداد ہے، میں نام نہیں لوں گا، لمبا ہو جائے گا، کہ 13-14 ان کی باغ کی اپنے جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں کی انہوں نے ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، وہ تحریک انصاف کا وہ چہرہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو راجہ سبیل ہیں، آج کل ان کی گاڑی کے بڑے چرچے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جاتی ہے دن رات گاڑی، اس پہ فیول بڑا کوئی ادھر ادھر جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اور پھر جو سینٹرس کے کچھ ملازم تھے ان کو بھی بڑے اہم موضوع پہ لگایا۔ اچھا، میں بہت لمبا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا آپ وہ کر لیں کہ یہ تو کیونکہ آپ تو بڑے کلوز رہی ہیں، آپ جاتی رہی ہیں۔ ایک تو ان کا خواتین کے ساتھ رویہ، اور کہا جا رہا تھا ان کے ساتھ بھی کوئی رویہ ٹھیک نہیں تھا، ایم ایل اے بیٹھے رہتے تھے، یہ واقعی اس میں صداقت ہے یا ویسے لوگ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، تنویر الیاس صاحب کی حکومت کیسے جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس چیز سے ناواقف ہے کہ جو شخص پچھلے پی ایم سیکریٹریٹ آپ کا بند پڑا ہوا ہے، لگتا تو یہ بند پڑا ہوا ہے پچھلے 10 مہینے سے، بادشاہ سلامت 8 سے 9 بار آفس بیٹھے ہیں۔ کیا ریاستیں ایسے چلتی ہیں کہ وزیر اعظم ریاست کا 10 بار آفس جانے کی صرف تکلیف کرے، اس سے زیادہ آفس نہ جائے، اور جہاں کہیں لوگ غلطی سے انویٹیشن دے دیں ایز اے چیف گیسٹ، تو وہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب کو رات کے 12 بجے کے بعد چیف گیسٹ بلایا جائے، چیف گیسٹ بلایا جائے۔ آپ نے بات کی راجہ سبیل کے اوپر، تو راجہ سبیل سے دیکھیں نا، پوچھیں جس ریاست میں آٹا نہیں پورا ہو رہا، بچے مر رہے ہیں، اور جہاں پہ کہیں بچوں کی پڑھائی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ان کی لڑائیوں کے بیچ میں ہمارے ہاتھ سے بڑے بڑے پروجیکٹ نکل جاتے ہیں کہ ان میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا کہ کون سا شخص کرپشن کو زیادہ بہتر طریقے سے کرپشن انجام دے گا۔ پھر بہت سے میرے پاس نام ہے، جس طرح میری بات پلیز کر لیں لیجیے گا کہ سبیل سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے 1-1.5 مہینے میں یہ 12 لاکھ کا فیول کہاں ضائع کیا؟ اچھا 12 لاکھ لگ گئے۔ بادشاہ سلامت تو سوئے رہتے ہیں، آپ تو کسی سیاسی ٹیور پہ نہیں گئے۔ اور دوسری، آپ نے باغ کے لوگوں کی بات کی، باغ کے تمام لوگ میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں، کیونکہ وہاں ہمارے پارٹی کے بڑے بڑے فیسز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھائی باغ کے اندر تمام وہ لوگ ہیں جو تنویر الیاس کے پاس پچھلے 1.5-2 سال سے ذاتی ملازم کی حیثیت سے کام کرتے تھے، پیڈ تھے وہ تمام لوگ، کوئی نون لیگ سے اٹھایا، کوئی مسلم کانفرنس سے اٹھایا، کوئی بالکل گھر کچن کا ذاتی ملازم اٹھایا اور سٹاف آفیسر لگا دیا۔ سٹاف آفیسر ان کا جو اس ٹائم انتہا درجے کی کرپشن کر رہا ہے، جس کی ڈیلیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ آپ صدام کی بات تو نہیں کر رہے؟ سارے کر رہے ہیں جی کرپشن وہاں پہ ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا وہ کوئی خفیہ ملاقاتیں بھی وہ کرتے ہیں رات کو، شاید جا کے باہر کہیں کرتے ہیں۔ اور اب تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ رہتے یعنی F8 میں اور سینٹرس میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور کشمیر ہاؤس پورا کا پورا بک ہے، پورے سارے سیکٹریز جو ہیں وہاں بٹھا دیے ہیں کہ ادھر جانے کے پبلک آزاد کشمیر میں رول رہی ہے بیچاری، اور خود وہ ادھر بیٹھتے ہیں، سیکٹری سارے کشمیر ہاؤس بک ہوتا ہے کہ وہاں آپ ملاقاتیں کریں ہمارے ساتھ۔ دیکھیں جی، جو سیکٹریز ہیں وہ بھی دلی طور پہ بہت تنگ ہیں بادشاہ سلامت سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کسی جگہ دعا کرتے ہوئے تنویر الیاس رو رہے تھے کہ یہ سیکٹری حضرات میری سنتے نہیں ہیں، اور پھر الفاظ یوز کر رہے تھے کہ میں کوئی کمزور وزیر اعظم نہیں ہوں، میں جوتیاں ماروں گا۔ مگر ابھی جو وقتی پوزیشن ہے، بیوروکریٹ جوتیاں تو ان کو مار رہے ہیں کہ ان کے کسی آرڈر پہ عمل نہیں ہوتا۔ بھائی انہیں پتہ ہے کہ اس نے 48 گھنٹے سو جانا ہے، تو کس نے ہم سے جواب لینا ہے جو ہم کوئی کام کریں۔ اور خواتین کا آپ نے ذکر کیا، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جو پچھلے عرصے واقعہ ہوا کہ خواتین MLA ہاؤس پہ گئی تو تنویر الیاس نے ان کو گالیاں دے کے باہر بھیج دیا، اور 2 لیڈیز جو ہیں MLA وہ تو ایک عرصے سے ناراض ہیں، جاتی نہیں ہیں، بادشاہ سلامت بھی ان سے کوئی بات نہیں کرتے۔
اور ریسنٹلی ایک مظفر آباد میں پروگرام ہو رہا تھا جس خواتین نے ارینج کیا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے اوپن سب کے سامنے کہا الو کی پٹھی تم مجھے چیٹ کرتی ہو, تم تو یہاں کہتی تھی سلائی سینٹر تھے, دن میں 3 بار کلاسیں ہوگی, جو تنویر الیاس کو چیٹ کرتا ہے اس کا انجام بہتر نہیں ہوتا. کیا آپ بتائیں کسی خاتون کے لیے اوپن پلیس میں جہاں پہ آپ کے کابینہ کے لوگ موجود ہوں, جہاں ورکر موجود ہوں, اس طرح کی لینگویج استعمال کرنی چاہیے؟ اچھا, تو یہ خاموشی, یہ جو بات ہو رہی تھی جناب کے اختلافات ہیں سردار تنویر الیاس کے, بیرسٹر سلطان صدر ہیں اور پھر اسپیکر, یہ سب کو مینیج کر لیتے ہیں, بڑی آسانی سے مینیج کر لیتے ہیں. وہ صرف پیسے کی طاقت ہے, کیونکہ جو انوار الحق ہیں, چودھری انوار الحق, وہ بھی ابھی تک تو ناراض ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے 1-2 بندے کوئی پوسٹنگ کروا لیں یا کوئی بھرتی کروا لیں, وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. بیرسٹر سلطان کو بھی انہوں نے ان کے بیٹے کو وزیر بنا کر ان کو بھی خاموش کروا دیا. دیکھیں اس ٹائم جو لیڈرشپ کا حال ہے وہ تمام لوگ خاموش بیٹھے ہوئے. اسپیکر انوار الحق صاحب کا یہ ہے کہ وہ تنگ آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے اس شخص سے اختلاف یہ ہے کہ یہ اٹھے, لوگوں کو ٹائم دے, ورکرز کی عزت کرے. ورکر کی تو کیا, وہ اسمبلی ممبر جو ہیں ان کی عزت نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پچھلے 9 مہینے میں سے 10 مہینے میں سے اس کا کوئی ایک پارٹی اجلاس دیکھا؟ صدارت بھی اس کے پاس ہے, پرائم منسٹرشپ بھی اس کے پاس ہے, اور خدارہ اس شخص نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. میری مرکزی قیادت سے یہ التماس ہے کہ پلیز آپ ہماری اس گزارش کو سنیں, اس کو چلتا کریں. ممبر اسمبلی کا ایشو ہے, ووٹ اور باقی پلاننگ ہے, کم از کم اس صدارت سے تو آج کے آج فارغ کیا جائے. لیکن نوٹ جہاں پر ہوں تو پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ نہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے, نہ ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا چہرہ کہاں پر جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو باقی لیڈرشپ ہے, اسپیکر میں کروں, صدر کا رویہ, باقی سینئر وزیر جو ہیں وہ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہیں, وہ بھی عوام کو نہیں مل رہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ سچی بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں ہاؤس, پی ایم ہاؤس جاتے ہیں تو وہاں سے انہیں بھیج دیا جاتا ہے فیڈ جائیں, یا فیڈ جاتے ہیں وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے کشمیر ہاؤس جائیں. ایک بندہ مظفر آباد یا کوٹلی سے سفر کر کے جب یہاں پہنچتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ مظفر آباد جائیں, جبکہ جناب سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اٹھتے تھے کسی کو ملتے نا, وہ اٹھتے ہی نہیں. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. ونس اگین ہم بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت تیزی سے اب بدل رہی ہے صورتحال, کیونکہ پارٹی کے اپنے ہی لوگوں سے اب نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ آزاد کشمیر ہو, وہ پارٹی کا اپنا نہیں ہے, وہ مسلم کانفرنس کا ہے. ابھی بھی وہ مسلم کانفرنس کو فل سپورٹ کر رہا ہے اور اس کی تیاریاں ہیں کہ وہ نئی پارٹی بنائے. پارٹی, ہم اپنی پارٹی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. جس تحریک انصاف کو ہم نے یہاں تک پہنچایا محنت کر کے, تمام ورکر کا جو خواب تھا کہ ایک دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی, بس ہماری بد نصیبی تھی کہ یہ سرمایہ دار شخص ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. ہم نے ایسی حکومت کا تصور بھی نہیں کیا تھا. انشاءاللہ اب تمام ورکر اور پی ٹی آئی کے لوگ اٹھے ہیں اس کے خلاف, ہم نے ٹکر لی ہے تو ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے. ایک اور چھوٹی سی گزارش کرتی چلوں گی کہ جس طرح مجھے کل سے دھمکیاں آ رہی ہیں فہیم عباسی کے بیٹے کی طرف سے, ڈفرینٹ جگہ پہ مجھے کالز کروائی جا رہی ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اغوا کر لیں گے, ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں گے کہ جہاں آپ یاد رکھیں گے. تو میں یہ کنفرم کرنا چاہتی ہوں سب کو. اس کنفرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ 3 لوگ انوالو ہوں گے, سردار تنویر الیاس, فہیم عباسی اور فہیم عباسی کا بیٹا. پھر تنویر الیاس اتنی چھوٹی حرکت پہ چلے گئے ہیں کہ جناب نے اپنے میڈیا پرسن کے ایک شخص سے میرا نمبر انڈیا میں بھجوا دیا, اور وہاں سے مجھے کالز آ رہی ہیں کہ ہم آپ کو ٹاک شو میں مدعو کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آپ سمے دیں. تو شرم آنی چاہیے تمہیں, تم اتنے چھوٹے شخص ہو کہ تم ایک انتہا کو پہنچ گئے ہو. مجھ جیسی ایک خاتون اور پارٹی ورکر ہوں میں, تم اس حد تک جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو. میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں ٹکر بھی دوں. اچھا, یہ بات بھی ہو رہی تھی, چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں. ایک بات ہو رہی تھی کہ آپ کا ظاہر آپ کوآرڈینیٹر تھی پرائم منسٹر کی, پھر آپ جیل چلی گئیں, آپ کو ملنے سے انکار کر دیا گیا, ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. اب تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو دوبارہ سے انہوں نے نوٹیفیکیشن کرنا تھا, آپ پھر بول پڑی ہیں. جی تو پھر لیٹ ہو جائے گا. مجھے میرے قائد عمران خان نے سکھایا ہے, ہم جس کے سپاہی ہیں, ہم جس کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور کھڑے ہیں, اس نے سکھایا ہے کہ آپ اس طرح کے کرپٹ
لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں. اب میرے بولنے کی اسپیشل وجہ یہ ہوگی, اس نے جس طرح میرے ساتھ کیا, میں ڈی نوٹیفائی کیا, نوٹس دیا, صرف اس بات پہ کہ میں نے کہا تھا کہ لوگ جب آئیں انہیں ذلیل کر کے نہ بھیجا جائے. اسٹاف کا جو رویہ تھا اچھا نہیں تھا, تو کشمیر ہاؤس کی مین انٹری پہ مجھے روک کے کہا کہ آپ پہ پابندی لگ گئی ہے. تو پھر میں نے جب اس پہ ایک پریس ریلیز جاری کی تو بادشاہ سلامت جب اٹھے تو مجھے ڈی نوٹیفائی بھی کیا اور نوٹس بھی دیا. پھر میں نے اپنے قائد عمران خان صاحب سے رابطہ کیا. جب مرکزی لیڈرشپ کا اس کے اوپر دباؤ پڑا تو اس نے کہا بھائی اس کا نوٹیفیکیشن بحال تو کرنا ہے, لہٰذا آپ ایسا کریں, کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی, کوئی ایک بندہ اس کو اپنے ریلیشن میں پھنسا لیں, ریلیشن شپ بنا لیں, اس سے آپ کے کھاتے میں ڈال کے کر دیتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ تنویر الیاس آپ غلط جج کر رہے ہیں ہمیں, ہم سیاست کرنے آئے ہیں, آپ جیسے بھگوڑیوں کے لیے نہیں آئے ہوئے, ہم آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں ان بھیڑیوں میں لڑکا بن کے چلتی ہوں اور میں ان کو جواب دوں گی. بہت شکریہ. اچھا, باقی جو خواتین ہیں بہت سی, ظاہر ہے تنظیم سازی ہوتی ہے, اس میں خواتین کا رول, وہ کیا خاموش ہیں یا کوئی وہ بھی پراپر, یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں پارٹیز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, خواتین کا ایک رول ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کی سیاست؟ آزاد کشمیر میں اس ٹائم جو واقعہ جنرل سیکرٹری صاحب کے ساتھ پیش آیا, اس کے بعد تو آزاد کشمیر کے تمام ورکر بول اٹھے ہیں. اس سے پہلے وہ دیکھ رہے تھے کہ لیڈرشپ میں, کیونکہ ان کی امید صرف جنرل سیکرٹری تھے, کوئی مسئلہ ہوتا تھا, میں نے آپ سے پہلے ذکر, یعنی اب وہ ڈر گئے ہوں گے کہ اگر جنرل سیکرٹری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو نہیں, اب بھی بڑی چیز یہ ہے کہ اب لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے, لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ شخص تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے ہی نہیں ہے, تو اب لوگ بول رہے ہیں اس کے خلاف. بہت شکریہ آپ کا, اور ہم کنٹینیو رکھیں گے جو روزانہ کی سیاست اسپیشلی ہے اب اس پورے نارتھ زون کی, گلگت بلتستان, اے جے کے, اور اس وقت پورے ملک کی جو صورتحال ہے وہ سب کے آپ کے سامنے ہے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.